کہ جو جنت کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے نکاح کرے. اب ذرا سا ہم یہاں رک کر جو نکاح کا ذکر تو اب بار بار آئے گا، مختلف نکاح ہو رہے ہیں اور شادیاں ہو رہی ہیں، تو ذرا سا اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلا نکاح اسلام کے بعد حضرت زید بن حارثہ کا ایک مشہور واقعہ ہے، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو جنت کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے نکاح کر لے. ام ایمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھیں، انہوں نے گودوں کھلایا تھا. ام ایمن کے شوہر عبید، ان کی وفات کو کچھ عرصہ ہو گیا تھا اور ان سے ایک بیٹا ایمن نام کا تھا، اسی سے ام ایمن وہ پکاری جاتی تھیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو زید بن حارثہ نے 7 نبوی میں ام ایمن سے نکاح کیا. عمر میں کم از کم 20 سال تو بڑی ہوں گی، اللہ کے رسول کو گودوں کھلایا تھا اور زید بن حارثہ رسول اللہ کے بیٹوں کے برابر تھے. دراصل ہم ان تقاضوں کو، ان وجوہات کو، ان ریزنز کو نہیں سمجھ سکتے جن کی وجہ سے شادیاں کی جایا کرتی تھیں. میڈیا ہائپ نے لگا بندھا تصور، اسٹیریوٹائپ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے آج کل شادی کا. فلموں کی دنیا حقیقت کی دنیا نہیں ہوتی، خوابوں کی دنیا ہوتی ہے، اور فلموں کا اور ڈرامے کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس صرف جذبات ہوتے ہیں اور ڈرامہ ہوتا ہے، ورچوئل ریالٹی ہے، سراب ہے، حقیقت تو نہیں ہے. لہذا ناولوں اور فلموں سے ہم نے اس بات پر یقین کر لیا کہ شادی صرف اور صرف محبت کے لیے کی جاتی ہے اور محبت صرف خوبصورت لوگوں سے کی جاتی ہے. یہ 2 چیزیں آج ہمارے ذہنوں کے اندر پیوست ہو کر رہ گئی ہیں. اب یہ جو تصور دیا فلموں نے، اس رومانٹک تصور نے فلموں کو تو بہت خوبصورت بنا دیا لیکن حقیقی زندگی کو بہت بدصورت کر دیا، تلخی گھول دی ہے لوگوں کی زندگی میں. غیر حقیقی تصورات کو اور غیر حقیقی توقعات کو اس نے جنم دیا ہے، ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز. تصور اب یہ ہے کہ جو ینگ ہو اور خوبصورت ہو تبھی وہ چاہے جانے کے قابل ہے، ورنہ اگر کوئی مرد ینگ نہیں ہے اور خوبصورت نہیں ہے تو کوئی عورت اس سے محبت نہیں کرے گی. اور یہی تصور عورت کے بارے میں رکھ لیا گیا. اور یہ آپ دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے کہ خوشگوار زندگی گزارنے کا حق میجورٹی سے چھین لیا گیا. اگر کوئی حسین اور کم عمر نہیں ہے تو اس کو گھر بسانے کا بھی حق نہیں، اس کو کوئی سنہرے خواب دیکھنے کا حق نہیں، اس کے ارمان پورے نہیں ہو سکتے. اور دوسرا تصور جو آج ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں وہ یہ کہ جب تک دیوانہ وار محبت نہ ہو ایک دوسرے سے شادیاں کامیاب نہیں ہو سکتی. انتہائی ان ریئلسٹک، انتہائی غلط دعویٰ ہے. اس طرح تو لو میرجز کبھی ناکام ہونی نہیں چاہیے تھی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کا ریشیو کتنا بڑھ گیا، حالانکہ انتہائی محبت کے دعوے کر کر شادیاں کی جاتی ہیں. ارینجڈ میرجز کا تو کوئی سسٹم نہیں رہا، خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر اپنی پسند سے ہی کرتے ہیں اور وہاں کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ دہرانے کی ضرورت نہیں، ہم واقف ہی ہیں. شادی دراصل ایک ضرورت ہے، ایک نیسیسٹی ہے. پریکٹیکلی اور عملی طور پر پریگمیٹکلی اگر ہم دیکھیں تو خوشگوار زندگی کا دار و مدار صرف اچھی شکل پر نہیں ہے بلکہ اچھے مزاج پر بھی اتنا ہی ہے اور اعلیٰ کردار پر بھی اتنا ہی ہے. صرف عمر کی کمپیٹیبلٹی بھی ضروری نہیں ہے بلکہ ذہنی کمپیٹیبلٹی، مینٹل کمپیٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے. ذہنی ہم آہنگی ہو. اگر نظریات کا اور مقاصد کا اختلاف ہو تو گزارا نہیں ہو سکتا. اگر آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں تو گزارا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر ایسے معاشرے میں کہ جہاں عورتوں کا بھی اپنا مائنڈ ہو اور مردوں کا بھی اپنا مائنڈ ہو. اور یہی دراصل اسلامی معاشرہ ہوا کرتا تھا. عورتیں مردوں کے انڈر اس طرح نہیں تھی کہ وہ مردوں کی ہر بات چپ چاپ ایکسپٹ کر لیں. ان کا اپنی سوچ ہوتی تھی، ان کا اپنا ذہن ہوتا تھا. اور یہی اسلام چاہتا ہے کہ عورتوں کی شخصیت بھی ایسی ہی بنے اور مردوں کی شخصیت بھی ایسی ہی بنے، جس کو کہ ہم آج کل کانفیڈنس کا نام دیتے ہیں. مرد عورت دونوں بہت کانفیڈنٹ ہوا کرتے تھے. تو لہٰذا اگر آپس میں اس طرح ذہنی اختلافات پیدا ہونے لگیں تو گزارا یا تو ہوتا نہیں یا ہوتا ہے تو تلخی کے ساتھ گاڑی زندگی کی گھسٹتے رہتے ہیں میاں بیوی. ہم مقصد ہوں، نظریات اور خیالات باہم ملتے ہوں تو انتہائی ہنسی خوشی گزارا ہوتا رہتا ہے. اسلام اس چیز کے اوپر بہت زور دیتا ہے کہ ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور سارا زور اسلام کا ایمان پر اور حسن کردار پر ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں دیکھ کر کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کا نسب دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ لینیج بہت اونچے خاندان کی ہے، یا دولت دیکھی جاتی ہے، حسن دیکھا جاتا ہے، یا دین دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ دین دیکھ کر رشتہ کرو۔ اور یہ کوئی خیالی اور خواب کی باتیں نہیں ہیں، ہم کہیں کہ بہت یوٹوپین کنسپٹ ہے کہ اچھا بگ ڈیل کہ عورت سے شادی کرو اس کا دین دیکھ کر۔ ہم اس کے پریکٹیکل نمونے دیکھتے ہیں اسلام کی تاریخ میں، اس کی عملی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ مومن مرد عورت کی عزت اس کی شخصیت اور ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے کیا کرتے تھے۔ حسن صورت سے زیادہ ان کے نزدیک حسن سیرت اہم تھا۔ یہ معیار ہے کہ جس کے لیے آج مغربی عورت ترس رہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی ریسپیکٹڈ، وہ کہتی ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی ایکسپٹیڈ فار واٹ آئی ایم، جو میں ہوں میری ذات کے لیے مجھے قبول کیا جائے۔ اور اسلام نے تو یہ باعزت مقام عورت کو شروع ہی سے دے دیا تھا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی مثال قائم کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا، ان کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ حضرت سودا جسمانی طور پر بہت خوبصورت نہیں تھیں، عمر بھی زیادہ تھی، شوہر دیکھی بھی تھیں، نازک اندام اور حسین جو ایک کنسپٹ آتا ہے خوبصورتی کا وہ نہیں تھیں، لیکن اللہ کے رسول نے نکاح کیا بائی چوائس، بائی فورس نہیں۔ ایک اور مثال ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف اتنا سن کر کے ام ایمن جنت کی عورتوں میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسی مومن عورت کو تو اپنے گھر میں لانا ہی چاہیے۔ اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے نکاح کیا بلکہ ہنسی خوشی رہے، آگے اولاد بھی ہوئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں نے اپنے سے بہت بڑی عمر کی عورتوں سے شادیاں کی، جن میں سے ایسی بھی تھی ظاہری حسن سے مالا مال نہیں تھی، اور مومن عورتوں نے بھی ایسے مردوں سے شادیاں کی جو عمر میں ان سے بہت بڑے تھے، اور بہت مطمئن زندگیاں گزاری۔ 7 نبوی میں حضرت زید کا نکاح ام ایمن سے ہوا اور اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ اسامہ بن زید کو تو حب رسول کہا جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، لقب ان کا یہی تھا۔ کوئی بات اگر لوگوں کو کہلوانی ہوتی تھی تو اسامہ کو بھیجا جاتا تھا کہ تم جا کر اللہ کے رسول سے کہو۔ ام ایمن کا جو انتقال ہوا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ مدینے آ کر زید بن حارثہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کیا۔ ہجرت کے چند مہینے بعد شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رخصتی ہوئی۔ نکاح ان کا ہو چکا تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، مکے میں ان کا نکاح ہوا تھا، مدینے آ کر ان کی رخصتی ہوئی۔ سرخ دھاری دار یمنی کپڑے کا ان کا جوڑا بنایا گیا، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد ان کی ماں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے گئیں۔ عزت اور ذلت کے وہ نقلی معیار ان کے ہاں نہیں تھے جو آج ہم نے بنا لیے ہیں کہ اگر ہماری بیٹی کی عزت تو اس وقت ہوگی کہ جب اس کو 500 لوگ سسرال سے رخصت کروانے آئیں۔ مصروف لوگ تھے نا اسلام کے دور کے، ان کے پاس ان رسومات، ان تکلفات کے لیے، ان آرٹیفیشل معیارات کے لیے وقت نہیں تھا۔ لڑکے کے گھر سے چند لوگ جا کر دلہن کو رخصت کرا کر لے آئیں تو بھی ٹھیک ہے، 5-6 عورتیں چلی جائیں دلہن کو لے کر آ جائیں۔ اگر لڑکی کے گھر سے چند لوگ دلہن کو دولہا کے گھر چھوڑ آئیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ بلکہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ لڑکی والے آ جائیں، اس لیے کہ مائیں اور بہنیں وہ روتی رہتی ہیں جب رخصتی کا سین ہوتا ہے، اور دل ماں کا اندر سے نرم ہو رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی جا رہی ہے۔ بہت بہتر ہے کہ اس قدر رونے دھونے میں اپنی انرجی ضائع کرنے کے بجائے بیٹی کے ساتھ آ جائیں۔ ماں کو بھی تسلی ہوگی کہ میری بیٹی کا باعزت انتظام کیا گیا ہے، اور بیٹی کو بھی تسلی ہوگی کہ میری ماں میرے ساتھ ہے۔ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تکلف میں سسرال والوں سے نہیں کہی جاتی۔ کوئی اپنے گھر والا ساتھ ہو، کوئی اپنی بہن ہو، اپنی ماں ساتھ ہو تو لڑکیاں بھی ریلیکس فیل کرتی ہیں۔ تو یہ لڑکیوں کا ہی اس میں آپ دیکھیں کتنا لحاظ رکھا گیا ان کی فیلنگز کا کہ ایک نئے گھر جا رہی ہیں، کچھ ان کے اپنے گھر والے ان کے ساتھ آ جائیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو وہیں ان کا پھر سنگھار کیا گیا، بالوں میں کنگھی کی گئی، ان کو سجایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اب شادی کی رسومات شروع ہوئیں۔ دودھ کا پیالہ آپ نے منگوایا، پہلے آپ نے خود اس میں سے پیا، پھر آگے حضرت عائشہ کو بڑھا دیا۔ شرم کی وجہ سے نہ لیا انہوں نے، لیکن آپ نے اصرار کیا کہ نہیں تم یہ لے لو، تو وہ دودھ کا پیالہ لیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس میں سے پیا۔ انتہائی
دل رکھنے والا انداز تھا اللہ کے رسول کا اپنی بیویوں کے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں، اور تم میں اچھے اور خیر کے زیادہ حامل وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں زیادہ اچھے ہیں. ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا وہ آدمی تم میں زیادہ اچھا اور بھلا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو، اور ساتھ ہی فرمایا میں اپنی بیویوں کے لیے بہت اچھا ہوں. حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 9 برس آتی ہے، رخصتی کے وقت 9 برس کی ان کی عمر تھی، چھوٹی سی تھی. اور انہی سے روایت ہے بخاری اور مسلم میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں رسول اللہ کے پاس جب رہنے لگی اس وقت میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور میرے ساتھ کھیلنے والی میری کچھ سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلنے کے لیے میرے پاس میرے گھر آ جاتی تھی. شروع میں لڑکی بہت اٹیچ رہتی ہے میکے سے، تو سسرال والوں کو اور شوہر کو کھلے دل سے اس کے میکے والوں کو آنے دینا چاہیے. جتنی اس کی فرینڈز آئیں سب آئیں، بہت ویلکم کرنا چاہیے ان کو. بائی دا ٹائم پھر وہ سیٹل ہو جاتی ہے، پھر اتنا خود مصروفیات اس کی اپنی ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اور لڑکیوں کے اپنے پاس بھی ٹائم نہیں رہتا کہ بہت زیادہ وہ دوستوں وغیرہ میں بیٹھیں، یا اگر بیٹھنا چاہیں بھی تو اسلام کی طرف سے تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. جیسے کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ گڑیوں سے کھیلتی تھیں. گڑیوں سے کھیلنے کا بھی واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے ہاتھ میں وہ کسی چیز سے کھیل رہی تھیں تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگی گھوڑا. آپ نے فرمایا کہ گھوڑوں کے کہیں پر ہوتے ہیں؟ کہنے لگی کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے. تو پھر آپ مسکرا کر خاموش ہو گئے. تو یہاں بھی ان کی سہیلیاں آتی تھیں، کھیلتی تھیں ان کے ساتھ، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو وہ بھاگ کر اپنے گھروں میں جا چھپتی. سہیلیاں ساری بھاگ جاتی تھیں، چھوٹی چھوٹی سی تو ہوں گی، تو پھر آپ جا جا کر ان کو ڈھونڈتے، اور اللہ کے رسول ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو واپس فرماتی ہیں میرے پاس بھیجا کرتے، اور پھر وہ واپس آ کے میرے ساتھ کھیلنے لگتی. اور یہ بھی آتا ہے بعض روایات میں کہ خود اللہ کے رسول بھی اس بعض دفعہ ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہو جاتے تھے. تو آپ دیکھیے نا کتنا ایک دل رکھنے والا انداز ہے بیویوں کا. حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھی تو پیدل دوڑ میں ہمارا مقابلہ ہوا. آپ تصور کر سکتے ہیں اس وقت کسی کو بھی کہ جو دین پڑھنے والے لوگ ہوں وہ اس طرح ریسنگ کریں؟ نہیں، ہم کو تو تصور آتا ہے کہ انتہائی سیریس ہونا چاہیے ان کو، اور اس قسم کی چیزوں میں حصہ نہیں لینا چاہیے، ان کی شان کے خلاف ہے. لیکن اللہ کے رسول کو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دوڑ میں حضرت عائشہ سے مقابلہ کیا تو میں جیت گئی اور آگے نکل گئی. اس کے بعد کچھ زمانہ گزرا، میرا جسم بھاری ہو گیا، ایک دفعہ پھر دوڑ میں مقابلہ ہوا اور آپ جیت گئے اور آگے نکل گئے. اس وقت آپ نے فرمایا یہ تمہاری اس جیت کا جواب ہے. یاد بھی رکھتے تھے کہ ایک دفعہ یہ جیتی تھی تو اب میں جیت گیا. ایک اور روایت آتی ہے بخاری اور مسلم کی. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں ایک روز حبشی لوگ مسجد میں نیزہ ماری کا کھیل کھیل رہے تھے. مسجد نبوی جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کمیونٹی سینٹر تھا، تو حبشی آئے ہوئے تھے. وہ کچھ ایسے جنگوں کے کھیل ہوتے ہیں نا، کچھ نیزوں کا اچھالنا، اس قسم کے کھیل ہو رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کا کھیل دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. چھوٹی تھی، ان کا دل بہت چاہ رہا تھا کہ میں بھی دیکھوں، تو آپ نے اپنی چادر سے پردہ کیا اور کھڑے ہو گئے. میں آپ کے کاندھے اور کان کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی. یہ جو گیپ ہوتا ہے یہاں پر، یہاں سے جھانک کر وہ دیکھتی رہی کہ کھیل ہو رہا ہے. آپ میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی. بار بار نہیں پوچھا اب بس، اچھا اب بس، مجھے اور بھی کام ہے عائشہ، مجھے نماز پڑھوانی ہے عائشہ. نہیں، کھڑے رہے جب تک کہ حضرت عائشہ کا دل نہیں بھر گیا.